الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ چوتھا موضوع سیرت ہے، جس میں ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، باب نمبر 1 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد سرمدا علی حبیبک المصطفیٰ و آلہ و صحبہ ابدا، حسبی ربی جل اللہ نور محمد صلی اللہ لا مقصود الا اللہ، چل میرے خامہ بسم اللہ۔ خامہ قلم کو بولتے ہیں۔ چلیے باب نمبر 1 دیکھیے، خاندانی حالات۔ اب یہاں حضور کا نسب نامہ پیش کر رہے ہیں۔ نسب نامہ جس میں آبا و اجداد کے نام ہوتے ہیں، والد کا نام، دادا کا نام، پردادا کا نام، ایسے اوپر تک۔ دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نسب شریف والد ماجد کی طرف سے یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ بخاری شریف کے حوالے سے یہ نسب نامہ پیش کر رہے ہیں۔ اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضور کا شجرہ نسب یہ ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمنہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب بن مرہ۔ حضور علیہ السلام کے والدین کا نسب نامہ کلاب بن مرہ پر مل جاتا ہے، اور آگے چل کر دونوں کا سلسلہ ایک ہو جاتا ہے۔ عدنان تک آپ کا نسب نامہ صحیح سندوں کے ساتھ باتفاق مورخین ثابت ہے۔ اس کے بعد کے ناموں میں بہت کچھ اختلاف ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنا نسب نامہ بیان فرماتے تھے تو عدنان ہی تک ذکر فرماتے تھے، مگر اس پر تمام مورخین کا اتفاق ہے کہ عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ تو نسب نامہ عدنان تک پہنچا، اور اس کے بعد عدنان سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک بیچ میں جو نام ہیں ان میں مورخین کا اختلاف ہے۔ کسی کے پاس اتنے نام ہیں، کسی کے پاس اتنے نام ہیں، تعداد کم اور زیادہ ہے، اور لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ یہ جائے گا اسماعیل علیہ السلام تک، یہ انہی کی اولاد میں ہے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد۔ تو بالعموم حضور کا نسب نامہ ہم یہیں تک بیان کرتے ہیں، عدنان تک۔ خاندانی شرافت دیکھیے، یہ نسب نامہ یاد کر لیجیے، اس کو یاد کر لیجیے۔ ایسے ہی بار بار پڑھ کے یاد کریں گے۔ وہ ازواج مطہرات کے ناموں میں تھا۔ خاندانی شرافت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان و نسب نجابت و شرافت میں تمام دنیا کے خاندانوں سے اشرف و اعلیٰ ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ آپ کے بدترین دشمن کفار مکہ بھی کبھی اس کا انکار نہ کر سکے۔ وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے تھے نا اس زمانے کے لوگ خاندان کو اور نسب کو، تو وہ لوگ بھی انکار نہیں کر سکے، اتنا مسلم۔ چنانچہ حضرت ابو سفیان نے جب وہ کفر کی حالت میں تھے، بادشاہ روم ہرقل کے بھرے دربار میں اس حقیقت کا اقرار کیا کہ ہوا فینا ذو نسب، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالی خاندان ہے۔ بخاری میں ہے یہ روایت۔ حالانکہ اس وقت وہ آپ کے بدترین دشمن تھے اس وقت، اور چاہتے تھے کہ اگر ذرا بھی کوئی گنجائش ملے تو آپ کی ذات پاک پر کوئی عیب لگا کر بادشاہ روم کی نظروں سے آپ کا وقار گرا دیں، ایسا چاہتے تھے، ان کا اقرار بھی ہے۔
اور انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ موقع نہیں ملا۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ بنایا، اور کنانہ میں سے قریش کو چنا، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو منتخب فرمایا، اور بنی ہاشم میں سے مجھ کو چن لیا۔ بہرحال یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، لہ النسب العالی فلیس کمثلہ حسیب نسیب منعم متکرم، یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اس قدر بلند مرتبہ ہے کہ کوئی بھی حسب و نسب والا اور نعمت و بزرگی والا آپ کے مثل نہیں ہے۔ قریش، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان نبوت میں سبھی حضرات اپنے گوناگون خصوصیات کی وجہ سے بڑے نامی گرامی ہیں، سب نامی گرامی ہیں، مشہور و معروف، مگر چند ہستیاں ایسی ہیں جو آسمان فضل و کمال پر چاند تارے بن کر چمکے۔ ان باکمالوں میں سے فہر بن مالک بھی ہیں، ان کا لقب قریش ہے، اور ان کی اولاد قریشی یا قریش کہلاتی ہے۔ نسب نامے میں دیکھیے ہے نا، ادھر بن فہر بن مالک ہے نا، تو ان کی اولاد کیا کہلاتی ہے؟ قریشی۔ فہر بن مالک قریش اس لیے کہلاتے ہیں کہ قریش ایک سمندری جانور کا نام ہے جو بہت ہی طاقتور ہوتا ہے اور سمندری جانوروں کو کھا ڈالتا ہے۔ یہ تمام جانوروں پر ہمیشہ غالب ہی رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ چونکہ فہر بن مالک اپنی شجاعت یعنی بہادری اور خدا داد طاقت کی بنا پر تمام قبائل عرب پر غالب تھے، اس لیے تمام اہل عرب ان کو قریش کے لقب سے پکارنے لگے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک شاعر کا نام ہے کہ ان کا شعر بھی بہت مشہور ہے، وَقُرَيْشٌ هِيَ الَّتِي تَسْكُنُ الْبَحْرَ بِهَا سُمِّيَتْ قُرَيْشٌ قُرَيْشًا، یعنی قریش ایک جانور ہے جو سمندر میں رہتا ہے، اسی کے نام پر قبیلہ قریش کا نام قریش رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ دونوں کا سلسلہ نسب فہر بن مالک سے ملتا ہے، اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ دونوں کی طرف سے قریشی ہیں۔ ہاشم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم بڑی شان و شوکت کے مالک تھے۔ ان کا اصلی نام عمرو تھا۔ انتہائی بہادر، بے حد سخی اور اعلیٰ درجے کے مہمان نواز تھے۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا، نام تو عمرو تھا نا، پھر ہاشم لقب کیسے پڑا وہ بتا رہے ہیں۔ ایک سال عرب میں بہت سخت قحط پڑا اور لوگ دانے دانے کو محتاج ہو گئے، تو یہ ملک شام سے خشک روٹیاں خرید کر حج کے دنوں میں مکہ پہنچے اور روٹیوں کا چورا کر کے اونٹ کے گوشت کے شوربے میں ترید بنا کر تمام حاجیوں کو خوب پیٹ بھر کر کھلایا۔ اس دن سے لوگ ان کو ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والے کہنے لگے۔ چلیے، چونکہ یہ عبد مناف کے سب لڑکوں میں بڑے اور باصلاحیت تھے، اس لیے عبد مناف کے بعد کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ بہت حسین و خوبصورت اور وجیح تھے۔ جب سن شعور کو پہنچے تو ان کی شادی مدینے میں قبیلہ خزرج کے ایک سردار عمرو کی صاحبزادی سے ہوئی جن کا نام سلمہ تھا، اور ان کے صاحبزادے عبد المطلب مدینہ ہی میں پیدا ہوئے، یعنی حضور کے دادا۔ چونکہ ہاشم 25 سال کی عمر پا کر ملک شام کے راستے میں بمقام غزہ انتقال کر گئے، اس لیے عبد المطلب مدینہ ہی میں اپنے نانا کے گھر پلے بڑھے، اور جب 7 یا 8 سال کے ہو گئے تو مکہ آ کر اپنے خاندان والوں کے ساتھ رہنے لگے۔ عبد المطلب، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کا اصلی نام شیبہ ہے۔ شیبہ یہ بڑے ہی نیک نفس اور عابد و زاہد تھے۔ غار ہرا میں کھانا پانی ساتھ لے کر جاتے اور کئی دنوں تک لگاتار خدا کی عبادت میں مصروف رہتے۔ رمضان شریف کے مہینے میں اکثر غار ہرا میں اعتکاف کیا کرتے تھے اور خدا کے دھیان میں گوشہ نشین رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نبوت ان کی پیشانی میں چمکتا تھا اور ان کے بدن سے مشک کی خوشبو آتی تھی۔ اہل عرب خصوصاً قریش کو ان سے بڑی عقیدت تھی۔ مکہ والوں پر جب کوئی مصیبت آتی یا قحط پڑ جاتا تو لوگ عبد المطلب کو ساتھ لے کر پہاڑ پر چڑھ جاتے اور بارگاہ خداوندی میں ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تھے تو دعا مقبول ہو جاتی تھی۔ یہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے لوگوں کو بڑی سختی کے ساتھ روکتے تھے اور چور کا ہاتھ کاٹ ڈالتے تھے۔ اپنے دسترخوان سے پرندوں کو بھی کھلایا کرتے تھے، اس لیے ان کا لقب
مطعم الطیر پرندوں کو کھلانے والے ہے، شراب اور زنا کو حرام جانتے تھے، اور عقیدے کے لحاظ سے موحد تھے، توحید پرست تھے، بت پرست نہیں تھے۔ زمزم شریف کا کنواں جو بالکل پٹ گیا تھا، آپ ہی نے اس کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا اور لوگوں کو آب زمزم سے سیراب کیا۔ آپ بھی کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین ہوئے۔ اصحاب فیل کا واقعہ آپ ہی کے وقت میں پیش آیا، 120 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہاں تک روک دیجیے۔